استعمال کرنے والے لوگ ڈی پی اور اسٹیٹس کا بہانہ بنا کے کیا ہے، فلم، گانے، اپنے من پسند خیالات اس میں ڈالتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، تمہارے اپنے خیالات جب تک خیالات رہتے ہیں، بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، تمہارے اپنے خیالات جب تک خیالات رہتے ہیں، رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس پہ گرفت نہیں کرتے۔ ہاں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، تم خواہ ظاہر کر کے کام کرو، بات کرو، یا چھپا کے خیالات میں کرو، اللہ سب کا حساب کرے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ۔ جب یہ آیت اتری، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آ کے نیل ڈاؤن، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے تیاری کر لی۔ آپ نے مال دینے کا حکم دیا، ہم تیار ہو گئے۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم پڑھنے لگے۔ آپ نے شراب حرام ہونے کا حکم دیا، ہم نے مٹکے توڑ دیے۔ لیکن دل کے اندر گزرنے والے وسوسوں پہ بھی حساب ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو مارے گئے، ہم ہلاک ہو گئے۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، ان خیالوں پر بھی حساب شروع ہو جائے گا، پھر تو ہمارے گناہ ہی گناہ ہوں گے، کوئی اچھائی ہو نہیں سکتی۔ ایسے تو ہم مارے گئے، کون جنت میں جائے گا؟ کبھی ایمان کے منافی خیال آتے ہیں، کبھی زنا کے خیال آ جاتے ہیں، کبھی کوئی گندے خیال آ جاتے ہیں، لیکن ہم کرتے تو نہیں ہیں۔ لیکن یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چھپاؤ، تم ظاہر کرو، جو بھی دل کے اندر ہم حساب کریں گے۔ ابھی وحی نہیں آئی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں بنی اسرائیل کی طرح بنتے ہو؟ کہا کیوں بنی اسرائیل کی طرح بنتے ہو کہ کوئی حکم آئے تو ہم نہیں مانتے؟ یہ صرف بنی اسرائیل کہتے تھے۔ تم ایسا نہ کہو، بلکہ تم کہو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، ہم مانتے ہیں۔ قالوا سمعنا واطعنا۔ یہ نہ کہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا نافرمانی کی۔ یہ نہ کہو کہ ہم نہیں چل سکتے، یہ نہ کہو کہ ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہو کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن رب نے کہا ہے ہم اطاعت کریں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ تینوں آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخری عرش کے خزانوں میں سے عطا ہوئی، وہی تین آیتیں ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اللہ سنا، اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، مغفرت چاہتے ہیں ہم، اے ہمارے رب۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، پہنچنا تیرے ہی طرف ہے۔ تو اللہ نے فوراً جواب اتارا، اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی بھی نفس پر اس کے وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کمائی جو کسی نے اس کے لیے کیا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ حساب ہوگا۔ اب دعا یوں کرو تم، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمیں نہ پکڑ اس معاملے میں جو ہم بھول گئے ہیں یا ہم خطا سے کر دیے ہیں، اس میں ہم کو نہ پکڑ۔ اللہ خود سکھا رہا ہے تو اللہ معاف کر دے گا نا۔ اللہ خود سکھا رہا ہے، تم کیسے مانگو میرے سے؟ ایسے مانگو کہ اللہ میں بے جانے بوجھے، بغیر نیت کے، بھول سے، نسیان سے، خطا سے، بھول چوک جو کہتے ہیں ہم، بھول چوک سے میں کوئی گناہ کر بیٹھوں، اللہ نہ اس پہ پکڑ، اس پہ نہ پکڑ۔ تو جب اللہ سکھا رہا ہے یوں مانگو، تو اس کا مطلب کیا؟ تم مانگو، میں قبول کروں گا اور نہ پکڑوں گا۔ تمہارے اندر کے معاملات کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ۔ بھول چوک سے جو ہوا وہ سو ہوا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکے، جو اس سے پہلے کے انبیاء کی امتوں پر تو نے ڈالا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ شریعت میں ایسے احکامات نہ رکھ
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ خود سکھا رہا ہے تو اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں رکھا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ جو ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہماری طاقت کے اندر نہیں آتا ہے، وہ بھی ہمارے اوپر نہ ڈال. واعف عنا، معاف کر دے، واغفر لنا، مغفرت کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کر، ہمیں ان کے سامنے کیا ہے ذلیل نہ کر، ان کے مقابلے میں ہماری نصرت کر. یہ دعائیں اللہ نے خود سکھائی، جس سے معلوم ہو گیا کہ دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو اور خیالات کو اللہ گرفت نہیں کرتا جب تک کہ وہ تمہارے دل یا خیال کے اندر رہے. اللہ نے معاف کر دیا. لیکن یاد رکھیے یہ فتنہ کیسے دروازے کھولتا ہے. تمہارے دل کے خیالات اور تمہارے دلوں کے سوچ کو تم جب اسٹیٹس میں لاتے ہو تو وہ خیال نہیں رہتا، وہ گناہ کی دعوت بن جاتی ہے. اور جس خیال کو اللہ نے معاف کرنے کا ذمہ لیا ہے تم بذات خود جہنم کی گرمی مول لیتے ہو کہ اپنے اسٹیٹس میں تمہارے اپنے خیالات کو رکھ کر. اور اس بدبخت نے بھی نام کیا دیا دیکھو، کیا نام دیا دیکھو، کیا کام کر رہا ہے ذہن دیکھو. نام دیا اسٹیٹس. میں اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں واقعتاً آدمی کا اسٹیٹس جاننا ہو تو موبائل کے واٹس ایپ کا اسٹیٹس دیکھ لو، اس کا اسٹیٹس جان جاؤ گے. کوئی فلمی دنیا کا شیدائی ہے تو اسٹیٹس میں کیا رکھتا؟ گانے رکھتا. جان لیے اس کا ذوق کس میں ہے. کوئی سلیم الفطرت طبیعت کا ہے، اسٹیٹس میں کیا رکھتا؟ اچھی باتیں رکھتا. اسٹیٹس جان لیے. کوئی کھانے کا شیدائی دیوانہ ہے، اسٹیٹس میں کیا رکھتا؟ ہوٹلوں کے کیا ہے بنانے والے نئے 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 کیا ہے کھانے جو بنتے ہیں اس کا، تو جان لیا اس کا اسٹیٹس قائم ہے. کوئی عالم فاضل ہے، علم سے اس کا مرتبہ پہچاننا ہے، اسٹیٹس میں دیکھ لو بہترین نمونے کے طور پر قرآن و سنت رکھتا، جس سے آپ جان لوگو کہ کیا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. آدمی کے اسٹیٹس کے لیے موبائل کا اسٹیٹس دیکھ لو، واٹس ایپ کا، صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ ذوق کس میں ہے اس کو. اب بظاہر کتاب و سنت کو چھوڑ کر جتنے لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کیا ہیں مجھے پرسنل واٹس ایپ کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ کا بیان میں ایک نہیں چھوڑتا، میں برابر ریگولر سنتا ہوں، لیکن کبھی کیا اسٹیٹس پہ نظر پڑ گئی تو بالکل لیٹسٹ گانا میں آؤں گی تو آئے گا. ہاں اب اس گناہ کی دعوت میں تم نے جس کو بھی بتایا ہے سب کے گناہ کو مولو. یہ خاموش گناہ ہے جو چلتا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.